اس نے واپس آ کر اپنے والد کو بتایا، بابا آج جب میں سکینہ بی بی سے منافع لینے گیا تو اس نے پہلے تو اس مہینے کا منافع معاف کرنے کا کہا۔ جب میں نہ مانا تو وہ مجھے سود خور کہہ کر بد دعا دینے لگی۔ بابا وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ یہ ناشکرے لوگ ہیں بیٹا۔ جب انہیں کوئی قرض نہیں دے رہا تھا تو میں نے دیا، اور پھر یہ میرا احسان کیا کم ہے کہ میں ان سے اپنے قرض کی رقم تو مانگ ہی نہیں رہا، ہم تو صرف اس پر ماہانہ نفع لے رہے ہیں۔ عادل کچھ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ اکثر یہی ہوتا تھا۔ وہ جن لوگوں سے ہر ماہ نفع کی رقم لینے جاتا تھا وہ بہت مجبور اور لاچار لوگ ہوتے تھے۔ وہ اس کی بہت منت سماجت کرتے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے بچپن ہی سے یہی سب کچھ دیکھتا چلا آ رہا تھا کہ مجبور لوگ اس کے والد سے قرض مانگنے آتے تھے۔ اس کے بابا خوشی خوشی سب کو قرض دیتے اور پھر ہر ماہ ان سے رقم وصول کے لیے جاتے۔ پہلے تو اس کے بابا خود ہی رقم وصولی کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اب جب سے عادل بڑا ہوا تو انہوں نے یہ ذمہ داری اس کے حوالے کر دی۔ اب جب بھی وہ ان لوگوں سے رقم وصول کرنے جاتا، ان کی باتوں سے اس کا دل غم سے بھر جاتا۔ اس دن وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھا۔ ایک بیوہ عورت نے اس کے سامنے خود کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ بڑی مشکل سے پڑوس کی عورتوں نے اسے سمجھا بجا کر گھر کے اندر بھیجا تھا۔ آج اس کے پاس والد کی دی ہوئی فہرست کے مطابق 6 کی بجائے صرف 5 گھروں سے ملی منافع کی رقم تھی۔ ذہنی دباؤ کے تحت جس مسجد میں اس نے ظہر کی نماز ادا کی، نماز کے بعد وہ امام صاحب کے حجرے میں ان کی اجازت لے کر چلا گیا۔ کیسے آئے ہو بیٹا؟ امام صاحب نے بڑی محبت سے اسے بٹھا کر پوچھا۔ امام صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے خوش دلی سے اسے اشارہ کر کے اس کی ہمت بڑھائی۔ میرے والد لوگوں کو کرے وقتوں میں قرض دے کر مدد کرتے ہیں، کیا یہ ان کا عمل غلط ہے؟ اس نے پوچھا۔ لوگوں کی مدد کرنا بہت اچھا عمل ہے، اللہ کے پاس اس کا بڑا اجر ہے، مگر پھر میرے والد ان سے ہر ماہ اس قرض کی رقم پر منافع وصول کرتے ہیں تو لوگ ہمیں سود خور کیوں کہتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام صاحب نے ناگوار انداز میں کہا، یہ تو سود ہے۔ سود کیا ہوتا ہے؟ اسے یاد آیا تھا کہ لوگ اسے حقارت سے سود خور بلاتے تھے۔ بیٹا ادھار پر دی ہوئی رقم کے بدلے میں مقررہ وقفوں سے لی جانے والی زائد رقم یا اصل رقم سے زائد ایک ساتھ لی جانے والی رقم کو سود کہا جاتا ہے، جو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بولا کر دیا ہو۔ اس میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ امام صاحب نے تھوڑا توقف کیا، پھر بولے، نہ صرف سود پر رقم دینا بلکہ سود پر رقم لینا بھی حرام ہے۔ جن لوگوں نے سود پر قرض حاصل کیا ہے وہ بھی اس حرام کام میں برابر کے شریک ہیں اور عذاب میں بھی۔ عادل کی آنکھیں پھیل گئی۔ لوگ تو بس اسے اور اس کے والد ہی کو گالیاں دیتے تھے۔ وہ امام صاحب کے حجرے سے باہر نکلا تو اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ آج سے پہلے اسے کسی نے سود کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس کے والد نے کبھی اس کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی تھی، البتہ وہ مڈل پاس ضرور تھا۔ اس کی ماں کا انتقال چند سال پہلے ہو گیا تھا۔ کوئی بھائی بہن تھا نہیں۔ اب گھر میں بس وہ دونوں باپ بیٹا ہی رہتے تھے۔ ایک ملازم صبح کو آتا، شام کو چلے جاتا۔ وہ سوچنے لگا، کیا میرے والد ایک حرام کام میں ملوث ہیں اور میں ان کا معاون ہوں؟ گھر آیا تو اس کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ نڈال سا ہو کر بستر پر گر گیا اور سو گیا۔ رات گئے جب اس کی آنکھ کھلی تو بستر کے گرد بابا کو پریشان بیٹھا پایا۔ انہوں نے جلدی سے اسے چائے اور ڈبل روٹی دی، پھر دوا بھی دی۔ بابا نے ہی اسے بتایا کہ شام کو جب وہ گھر آئے تو اسے سخت بخار کی حالت میں سوتے پایا۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا اور اس کا نسخہ ملازم سے منگوا کر اسے دوا دی تھی۔ عادل چپ چاپ لیٹا رہا۔ صبح اس کے والد گھر سے باہر چلے گئے تو وہ اٹھا اور ماں کا ٹرنک کھول لیا۔ اس ٹرنک میں کئی کتابیں اس نے دیکھی تھی جو اس کی والدہ پڑھا کرتی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے کتابیں دیکھنا شروع کی تو ایک کتاب پر اس کی نگاہ جم گئی، گناہ کبیرہ۔ اس نے کتاب اٹھائی اور فہرست دیکھنے لگا۔ جلد ہی اس کی نگاہ ایک لفظ سود پر ٹھہر گئی۔ اس نے صفحہ نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ سود خوروں کا انجام پڑھتے ہوئے اس کا رنگ بدلنے لگا۔
आदिल चंद दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, मगर हराम का बोझ उसके सर पर सवार रहा। उस दौरान में मुनाफे की वसूली के लिए उसके वालिद ही जाते रहे। जब उसकी तबीयत बेहतर हुई तो बाबा ने एक बार फिर उसे लोगों के पास जाने का कहा, मगर वो टाल गया। अब वो मर के भी इस काम के लिए तैयार नहीं था। बाबा को समझाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, मगर खुद को वो रोक सकता था। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने अपने लिए एक काम ढूंढ लिया। वो रोज़ दोपहर में वालिद की सुजुकी गाड़ी लेकर मजदूरी करने निकल जाता। करीब की मार्केट में वो गाड़ी में सामान लाता और ले जाता और वजनी बोरे खुद ही अपने कंधे पर उठाता। उसे ये काम करते हुए कोई शर्म महसूस ना होती। कम अज़ कम मजबूर लोगों की बद्दुआएं तो यहाँ नहीं थी। एक दिन मजदूरी में उसे ताख़ीर हो गई। रात गए वो घर पहुँचा तो वालिद के दोस्तों और रिश्तेदारों का हजूम उसके घर पर था। मालूम हुआ कि उसके वालिद एक सड़क हादसे में इस दुनिया से चले गए हैं। कफन दफन से फारिग होकर दूसरे दिन तमाम लोग चले गए और वो घर में अकेला रह गया। आज सुबह अपने बाबा की मैयत देखते ही वो एक बड़ा फैसला कर चुका था। अगले दिन वो अपने वालिद के मकरूज लोगों के दरवाज़ों पर बारी बारी दस्तक दे रहा था। जब दरवाज़ा खुलता तो वो अदील को हाथ जोड़े माफ़ी मांगते देखते। जलने से बच जाने वाली माई हलीमा समेत तमाम ही लोगों से उसने कहा, मेरे वालिद का जो कर्ज आप लोगों पर है, मुझे नहीं मालूम वो कितना मिल गया, कितना बाकी है। बहरहाल जो भी है वो सब मैं छोड़ता हूँ। बस इतनी सी मेहरबानी कर दे, मुझे और मेरे वालिद को माफ़ कर दे। हमने आपसे जो सूद लिया और तंग किया, इसके लिए मुझे और मेरे वालिद को माफ़ कर दे। और इसके साथ गुजारिश है कि आप लोग भी अल्लाह मियाँ से तौबा करें कि सूद पर कर्ज लेना भी हराम है। जब तक लोगों ने माफ़ नहीं किया वो वहाँ से नहीं हिला। 3 दिन की भाग दौड़ के बाद तकरीबन सभी ने माफ़ कर दिया था। अब उसे महसूस हुआ कि उसका बोझ हल्का हो गया है। वो तमाम लोगों से माफ़ी मांग चुका था। अब आखिरी काम बाकी था। वो वैन वो जो शाम को मजदूरी के लिए चलाता था, वो भी उसके बाप की कमाई से थी। उसने बिला सवाब की नीयत करीबी मस्जिद की कमेटी को हदिया कर दी। बस ये गुजारिश की कि अब यही मेरी गुज़र बसर का सहारा है। कमेटी अगर मुझे किराए पर चलाने के लिए देती रहे तो मैं जो कमाऊंगा उसमें मस्जिद को भी माकूल हिस्सा देता रहूंगा। ये काम करने के बाद उस दिन जब वो रात को सोया तो बरसों बाद उसे वो पुरसुकून नींद मुयस्सर आई, जिसका उसने पहले तसव्वुर भी नहीं किया था। सुकून की तलाश में आज वो कामयाब हो चुका था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस कर दें।